بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے۔ لوگو، تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔ پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقیناً ہم لوگ ظالم تھے۔ پس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم خود بھی غائب تو تھے نہیں۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، پھر جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں مقرر کی، اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مردود ہے، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کرایا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرمگاہیں کھلنے لگیں، اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک کا ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے۔ فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔
یہ بات آیات الہیہ میں ہے کہ شاید لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال لیا اس عالم میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیے تاکہ شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے تھے اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے، اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں۔ ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا سے منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیاتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا بھی ہوگا، اور ہم
इसी तरह जालिमों को इनके अमाल का बदला दिया करते हैं। और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया और नेक अमाल किए, हम किसी नफ्स को इसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, वही लोग जन्नती हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हमने इनके सीनों से हर कीना को अलग कर दिया, इनके कदमों में नहरें जारी होंगी और कहेंगे कि शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें यहां तक आने का रास्ता बता दिया, वरना उसकी हिदायत ना होती तो हम यहां तक आने का रास्ता भी नहीं पा सकते थे। बेशक हमारे रसूल सब दीन हक लेकर आए थे, तो फिर इन्हें आवाज दी जाएगी कि ये वो जन्नत है जिसका तुम्हें तुम्हारे अमाल की बिना पर वारिस बनाया गया है। और जन्नती लोग जहन्नुमियों से पुकार कर कहेंगे कि जो कुछ हमारे परवरदिगार ने हमसे वादा किया था वो हमने तो पा लिया, क्या तुमने भी हस्बे वादा हासिल कर लिया है? वो कहेंगे बेशक। फिर एक मनादी आवाज देगा कि जालिमीन पर खुदा की लानत है, जो राह खुदा से रोकते थे और इसमें कजी पैदा करते थे और आखिरत के मुनकिर थे। और इनके दरमियान पर्दा डाल दिया जाएगा और एराफ पर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे और असहाबे जन्नत को आवाज देंगे कि तुम पर हमारा सलाम। वो जन्नत में दाखिल ना हुए होंगे लेकिन उसकी ख्वाहिश रखते होंगे। और फिर जब उनकी नजर जहन्नुम वालों की तरफ मुड़ जाएगी तो कहेंगे कि परवरदिगार हमको इन जालिमीन के साथ ना करार देना। और एराफ वाले उन लोगों को जिन्हें वो निशानियों से पहचानते होंगे आवाज देंगे कि आज न तुम्हारी जमात काम आई और न तुम्हारा गुरूर काम आया। क्या यही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि इन्हें रहमत खुदा हासिल ना होगी, जिनसे हमने कह दिया है कि जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे लिए न कोई खौफ है और न कोई हुज्न। और जहन्नुम वाले जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि जरा ठंडा पानी या खुदा ने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसमें से हमें भी पहुंचाओ। तो वो लोग जवाब देंगे कि इन चीजों को अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया है। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और इन्हें जिंदगानी दुनिया ने धोखा दे दिया था, तो आज हम उन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था और हमारी आयात का दीदा और दानिस्ता इनकार कर रहे थे। हम इनके पास ऐसी किताब ले आए हैं जिसे इल्म और इत्तला के साथ मुफस्सल बयान किया है और वो साहिबान ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग सिर्फ अंजाम कार का इंतजार कर रहे हैं? तो जिस दिन अंजाम सामने आ जाएगा, जो लोग पहले से इसे भूले हुए थे वो कहने लगेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल सही ही पैगाम लाए थे, तो क्या हमारे लिए भी शफी हैं जो हमारी सिफारिश करे, या हमें वापस कर दिया जाए तो हम जो अमाल करते थे उसके अलावा दूसरे किस्म के अमाल करें। दर हकीकत इन लोगों ने अपने को खसारे में डाल दिया है और इनकी सारी अफ्तरा परदाजियां गायब हो गई हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया है और उसके बाद अर्श पर अपना इख्तिदार कायम किया है। वो रात को दिन पर ढांप देता है और रात तेजी से इसके पीछे दौड़ा करती है और आफताब महताब और सितारे सब उसी के हुक्म के ताबे हैं। उसी के लिए खल्क भी है और अम्र भी। वो निहायत ही साहिब बरकत अल्लाह है जो आलमीन का पालने वाला है। तुम अपने रब को गिड़गिड़ाकर और खामोशी के साथ पुकारो कि वो ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। और खबरदार जमीन में इस्लाह के बाद फसाद ना पैदा करना और खुदा से डरते डरते और उम्मीदवार बनकर दुआ करो कि उसकी रहमत साहिबान हुस्न अमल से करीब तर है। वो खुदा वो है जो हवाओं को रहमत की बशारत बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब हवाएं वजनी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इनको मुर्दा शहरों को जिंदा करने के लिए ले जाते हैं और फिर पानी बरसा देते हैं और उसके जरिए
مختلف پھل پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں کہ شاید تم عبرت و نصیحت حاصل کر سکو۔ اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ تو قوم کے رؤسا نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا اے قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر نازل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ، اور شاید اس طرح قابل رحم ہو جاؤ؟ پھر ان لوگوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کہ وہ سب بالکل اندھے لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم میں سے کفر اختیار کرنے والے رؤسا نے کہا کہ ہم تم کو حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں تم جھوٹوں میں سے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں حماقت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ رسول ہوں۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں۔ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم تک ذکر خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعے آ جائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو کہ تم کو اس نے قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے اور مخلوقات میں وسعت عطا کی ہے، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ شاید اسی طرح فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں؟ تو آپ اپنے وعدہ وعید کو لے کر آئیے اگر اپنی بات میں سچے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود طے کر لیے ہیں، اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برہان نازل نہیں کیا ہے؟ تو اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کی نسل منقطع کر دی، اور وہ لوگ ہرگز صاحبان ایمان نہیں تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتا پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم کو عذاب علیم اپنی گرفت میں لے لے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار زمینوں میں قصر بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بنا دیے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے۔ تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر یہ کہہ کر ناقے کے پاؤں کاٹ دیے اور حکم خدا سے سرتابی کی اور کہا کہ صالح اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے تھے اسے لے آؤ۔
تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ اپنے گھر ہی میں سربزانوں رہ گئے۔ تو اس کے بعد صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے خدائی پیغام کو پہنچایا، تم کو نصیحت کی، مگر افسوس کہ تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، اس کی تو تم سے پہلے عالمین میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تم عذرائے شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے تعلقات پیدا کرتے ہو، اور تم یقیناً اسراف اور زیادتی کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ انہیں اپنے قریے سے نکال باہر کرو کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل کو نجات دے دی، ان کی زوجہ کے علاوہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کے پتھروں کی بارش کی، تو اب دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اب ناپ تول کو پورا پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور خبردار، ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو ڈرانے دھمکانے اور راہ خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو کہ تم اس میں بھی کجی تلاش کر رہے ہو، اور یہ یاد کرو کہ تم بہت کم تھے، خدا نے کثرت عطا کی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئی اور ایک ایمان نہیں لائی، تو ٹھہرو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے مستکبرین نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پر بڑا بہتان ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب پر آ جائے، جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے دی ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک کہ خدا خود نہ چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور ہمارا اعتماد اسی پر ہے۔ خدایا، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شعیب کا اتباع کر لو گے تو تمہارا شمار خسارہ والوں میں ہو جائے گا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربزانوں ہو گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ والے قرار پائے۔ اس کے بعد شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کروں۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارگاہ میں تذرع و زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف و راحت تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے۔ تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اہل قریہ اس بات سے مامون ہے کہ یہ سوتے ہی رہے اور ہمارا عذاب راتوں رات نازل ہو جائے، یا اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں اور ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جائے؟ کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے؟ کیا ایک قوم کے بعد دوسرے زمین کے وارث ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں بھی مبتلا مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا؟ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پہلے سے تکذیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدود اطاعت سے خارج ہی پایا۔ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا۔ تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں، میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کہ اگر تم معجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ معجزہ پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ اچھا خاصا سانپ بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون کی قوم کے رؤسا نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جو تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجیے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئیں۔ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم میرے دربار میں مقرب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ عصا پھینکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم ابتدا کرو۔ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا عصا ڈال دو، وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا۔ وہ سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے آئے؟ یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو، تو عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا۔ اور فرعون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا، کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بدشگونی کے اسباب خدا کے یہاں معلوم ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے۔ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی،
जूं, मेंढक और खून को मुफस्सल निशानी बनाकर भेजा, लेकिन उन लोगों ने इस्तकबार और इनकार से काम लिया और ये लोग वाकईन मुजरिम लोग थे। और जब उन पर अजाब नाजिल हो गया तो कहने लगे कि मूसा, अपने रब से दुआ करो जिस बात का उसने वादा किया है, अगर तुमने इस अजाब को दूर करा दिया तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे हवाले भी कर देंगे। इसके बाद जब हमने एक मुद्दत के लिए अजाब को बरतरफ कर दिया तो फिर अपने अहद को तोड़ने वालों में शामिल हो गए। फिर हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें दरिया में गर्क कर दिया कि उन्होंने हमारी आयात को छुटलाया था और उनकी तरफ से गफलत बरतने वाले थे। और हमने मुस्तदाफीन को शर्क और गर्ब जमीन का वारिस बना दिया और उसमें बरकत अता कर दी। और इस तरह बनी इसराइल पर अल्लाह की बेहतरीन बात तमाम हो गई कि उन्होंने सब्र किया था, और जो कुछ फिरऔन और उसकी कौम वाले बना रहे थे हमने सबको बर्बाद कर दिया और उनकी ऊंची ऊंची इमारतों को मिस्मार कर दिया। और हमने बनी इसराइल को दरिया पार पहुंचा दिया तो वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो अपने बुतों के गिर्द मजमा लगाए बैठी थी। उन लोगों ने मूसा से कहा कि मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही खुदा बना दो जैसा कि इनका खुदा है। उन्होंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल जाहिल हो, उन लोगों का निजाम बर्बाद होने वाला और उनके अमाल बातिल हैं। क्या मैं खुदा के अलावा तुम्हारे लिए दूसरा खुदा तलाश करूं जबकि उसने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी है। और जब हमने तुमको फिरऔन वालों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला कर रहे थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर रहे थे और लड़कियों को खिदमत के लिए बाकी रख रहे थे, और इसमें तुम्हारे लिए परवरदिगार की तरफ से सख्त तरीन इम्तिहान था। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा लिया, इसे 10 मजीद रातों से मुकम्मल कर दिया कि इस तरह इनके रब का वादा 40 रातों का वादा हो गया। और उन्होंने अपने भाई हारून से कहा कि तुम कौम में मेरी नियाबत करो और इस्लाह करते रहो, और खबरदार मुफ्सिदों के रास्ते का इत्तेबा ना करना। तो उसके बाद जब मूसा हमारा वादा पूरा करने के लिए आए और उनके रब ने उनसे कलाम किया तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दे। इरशाद हुआ, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते हो, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रह गया तो फिर मुझे देख सकते हो। उसके बाद जब पहाड़ पर परवरदिगार की तजल्ली हुई तो पहाड़ चूर चूर हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब इन्हें होश आया तो कहने लगे कि परवरदिगार, तू पाको पाकीज़ा है और मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूं। इरशाद हुआ कि मूसा, हमने तमाम इंसानों में अपनी रिसालत और अपने कलाम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, लिहाजा अब इस किताब को ले लो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हो जाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में हर शय में से नसीहत का हिस्सा और हर चीज की तफसील लिख दी है, लिहाजा इसे मजबूती के साथ पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसकी अच्छी अच्छी बातों को ले ले। मैं अनकरीब तुम्हें फासिकीन के घर दिखला दूंगा। मैं अनकरीब अपनी आयतों की तरफ से उन लोगों को फेर दूंगा जो रुए जमीन में नाहक अकड़ते फिरते हैं और ये किसी भी निशानी को देख लें, ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनका हाल यह है कि हिदायत का रास्ता देखेंगे तो इसे अपना रास्ता ना बनाएंगे और गुमराही का रास्ता देखेंगे तो इसे फौरन इख्तियार कर लेंगे। यह सब इसलिए है कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया है और उनकी तरफ से गाफिल थे। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया है, इनके अमाल बर्बाद हैं और जाहिर है कि इन्हें वैसा ही तो बदला दिया जाएगा जैसा अमाल कर रहे थे। और मूसा की कौम ने उनके बाद अपने जेवरात से गोसाले का मुजस्सिमा बनाया जिसमें आवाज भी थी। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि वो ना बात करने के लायक है और ना कोई रास्ता दिखा सकता है? उन्होंने इसे खुदा बना लिया और वो लोग वाकईन जुल्म करने वाले थे। और जब वो पछताए और उन्होंने देख लिया कि वो बहक गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हमारे ऊपर रहम ना करेगा और हमें माफ ना करेगा तो हम खसारा वालों में शामिल हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ वापस आए तो गैज़ और गज़ब के आलम में कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की है। तुमने हुक्म खुदा के आने में किस कदर उजलत से काम लिया है
اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں کیا کرتا؟ آپ دشمنوں کو تانے کا موقع نہ دیجیے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالے کو اختیار کیا ہے، ان قریب ان پر غضب پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی ذلت ہے، اور ہم اسی طرح افطرا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا اب ان احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دار دنیا اور آخرت میں نیکی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی 12 اولاد کے 12 حصوں پر تقسیم کر دیا، اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر عصا مار دو۔ انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن حتیٰ کہہ کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں کہ ہم ان قریب نیک عمل کرنے والوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فسق اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھو
जो समंदर के किनारे था और जिसके बाशिंदे शंबा के बारे में ज्यादती से काम लेते थे कि इनकी मछलियां शंबा के दिन सतह आब तक आ जाती थीं और दूसरे दिन नहीं आती थीं, तो उन्होंने हीलागिरी करना शुरू कर दी। हम इसी तरह इनका इम्तिहान लेते थे कि ये लोग फिस्क और नाफरमानी से काम ले रहे थे। और जब इनकी एक जमात ने मुस्लिहीन से कहा कि तुम क्यों ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिसे अल्लाह हलाक करने वाला है या इस पर शदीद अजाब करने वाला है, तो इन्होंने कहा कि हम परवरदिगार की बारगाह में उज़्र चाहते हैं और शायद ये लोग मुत्तकी बन ही जाएं। इसके बाद जब उन्होंने याद दहानी को फरामोश कर दिया तो हमने बुराइयों से रोकने वालों को बचा लिया और जालिमों को इनके फिस्क और बदकारी की बिना पर सख्त तरीन अजाब की गिरफ्त में ले लिया। फिर जब दोबारा मुमायनत के बावजूद सरकशी की तो हमने हुक्म दिया कि अब जिल्लत के साथ बंदर बन जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने अलल ऐलान कह दिया कि कयामत तक इन पर ऐसे अफराद मुसल्लत किए जाएंगे जो इन्हें बदतरीन सख्तियों में मुब्तला करेंगे कि तुम्हारा परवरदिगार जल्दी अजाब करने वाला भी है और बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान भी है। और हमने बनी इसराइल को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया, बाज नेक किरदार थे और बाज इसके खिलाफ, और हमने इन्हें आराम और सख्ती के जरिए आजमाया कि शायद रास्ते पर आ जाएं। उसके बाद इनमें एक नस्ल पैदा हुई जो किताब की वारिस तो बनी लेकिन दुनिया का हर माल लेती रही और यह कहती रही कि अनकरीब हमें बख्श दिया जाएगा, और फिर वैसा ही माल मिल गया तो फिर ले लिया। तो क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया गया कि खबरदार खुदा के बारे में हक के अलावा कुछ ना कहें? और उन्होंने किताब को पढ़ा भी है और दारे आखिरत ही साहिबान तकवा के लिए बेहतरीन है। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है? और जो लोग किताब से तमस्सुक करते हैं और उन्होंने नमाज कायम की है, तो हम साले और नेक किरदार लोगों के लिए अजर को जाया नहीं करते हैं। और उस वक्त को याद दिलाओ जब हमने पहाड़ को एक साइबान की तरह उनके सरों पर मौल्लह कर दिया और उन्होंने गुमान कर लिया कि अब यह गिरने वाला है। तो हमने कहा कि तौरेत को मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो, शायद इस तरह मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फर्जंदान आदम की पुश्तों से इनकी जरूरियत को लेकर इन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाकर सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सब ने कहा, बेशक हम इसके गवाह हैं। यह अहद इसलिए लिया कि रोज़े क़यामत यह ना कह सको कि हम इस अहद से गाफिल थे, या यह कह दो कि हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने शिर्क किया था और हम सिर्फ इनकी औलाद में थे। तू क्या अहले बातिल के अमाल की बिना पर हमको हलाक कर देगा? और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सल बयान करते हैं और शायद ये लोग पलट कर आ जाएं। और इन्हें उस शख्स की खबर सुनाइए जिसको हमने अपनी आयतें अता की, फिर वो इनसे बिल्कुल अलग हो गया और शैतान ने उसका पीछा पकड़ लिया तो वो गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो उसे इन्हीं आयतों के सबब बुलंद कर देते, लेकिन वो खुद जमीन की तरफ झुक गया और उसने ख्वाहिशात की पैरवी इख्तियार कर ली। तो अब उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। उस पर हमला करो तो भी जबान निकाले रहे और छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यह उस कौम की मिसाल है जिसने हमारी आयात की तकजीब की। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन किस्सों को बयान करें कि शायद ये गौर व फिक्र करने लगे। किस कदर बुरी मिसाल है उस कौम की जिसने हमारी आयात की तकजीब की और वो लोग अपने ही नफ्स पर जुल्म कर रहे थे। जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराही में छोड़ दे वही खसारा वालों में है। और यकीनन हमने इंसान और जिन्नात की एक कसीर तादाद को गोया जहन्नुम के लिए पैदा किया है कि उनके पास दिल हैं मगर समझते नहीं हैं, और आंखें हैं मगर देखते नहीं हैं, और कान हैं मगर सुनते नहीं हैं। ये चौपायों जैसे हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह हैं।
اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہذا اسے انہی کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم انہیں عنقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات پر غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو بر وقت ظاہر کرے گا۔ یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مکمل فکر ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی۔ میں تو صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی، پھر حمل بھاری ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزند دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا، جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے، ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں۔ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں، لہذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر، حملہ کرنے کے لیے قابل ہاتھ، دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق کان ہیں جن سے کام لے سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، دیکھو تم کیا کر سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے، اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو گے تو سن بھی نہ سکیں گے، اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگے کہ وہ ہر شے کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صاحبان تقوی ہیں
جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں، اور مشرکین کے برادران شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں منتخب کر لیتے؟ تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے، اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔